الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ جل وعلا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود، والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عرب کے راج دلارے فاتح بدر حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے جن الفاظ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو ثبت فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ سامعین ذی احتشام، یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ سے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ سے وقت کے عظیم ترین مفسر قرآن، امیر المومنین فی الحدیث، عظیم فقیہ، متبحر عالم، مجاہد و غازی اور امت مسلمہ کے عظیم محسن اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس آیت کریمہ سے اپنے سن ولادت کو استنباط کیا ہے، یعنی علم الاعداد کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 1272 سن ہجری میں مجھے اس دنیا میں بھیجا، تو تاریخ ولادت کے اعتبار سے، علم الاعداد کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تاریخ ولادت پر علم الاعداد کے اعتبار سے صادق آتی ہے۔ تو بئی معنی اس آیت کا جو ترجمہ ہے، اس اعتبار سے تاجدار بریلی کی عظمت اور شان بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو ان ہستیوں سے بنایا، ان ہستیوں اور اس گروہ کا حصہ بنایا کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کا پچھلا مفہوم سمجھیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ احمد رضا نے یہ جو بات کی تھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ بالکل 100% درست ہے، کیونکہ اس آیت کے جو پچھلے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما، اے محبوب آپ زمانے میں کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے، کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا مسلک آپ نہیں دیکھیں گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، وَيُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمایا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں سے دوستی بھی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ جس بندے کے دل میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ یعنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا
کامل مومن ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی رکھنے والا کامل مومن ہے۔ حضور علیہ السلام نے نہ صرف یہاں تک فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے محبت یا دشمنی رکھتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ فقط یہی نہیں فرمایا بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا نماز بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، روزہ بھی اسی کی فرض کردہ عبادت ہے، حج بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے، اور زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یتیموں بیواؤں کی دستگیری و خبرگیری یہ بھی نیک اعمال ہیں۔ پر سب عملوں میں سے جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے دشمنی رکھی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان اوصاف کے حامل لوگوں کو بیان فرمایا۔ لا تجد قوما، اے محبوب آپ کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھانے والے ہوں۔ فرمایا محبوب ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے دشمنوں کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے بڑی پیاری بات ہے اس آیت میں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان محبان خدا و مصطفیٰ کے سگے باپ ہی کیوں نہ ہو، یہ اپنے سگے باپ کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں گے اگر باپ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ مزید فرمایا او ابناءہم، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن خواہ ان کے سگے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی عزت کی بات آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اپنے باپ کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی عزت کو آگے کر دیتے ہیں۔ مزید بڑی پیاری بات ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے او اخوانہم، خواہ ان کے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ایمان والا سگے بھائی کے ساتھ بھی محبت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی دوستی، اس کی محبت اور اس کے بغض کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے محبت اور پیار سے وابستہ ہے۔ مزید فرمایا او عشیرتہم، فرمایا خواہ ان کے خاندانی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے وفادار نہیں، تو کامل مومن کی یہ نشانی ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے سگے باپ، سگے بیٹے، سگے بھائیوں اور سگے رشتہ داروں سے اس وجہ سے دشمنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہیں، فرمایا یہ ایمان کی اتنی بڑی نشانی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ انہی لوگوں کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی سٹیمپ لگا دی۔ معلوم ہوا جیسے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا نہ صرف اتنا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی لسان اور اپنے دل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں یا دین متین کی سنتوں کو پامال کرنے والوں کے سامنے جہاد کرے گا، فرمایا وہی بندہ اللہ کے فضل سے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہ اکیلا نہیں ہوگا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی بیٹھا ہوا نا تو اس کی مدد کے لیے اللہ جبریل امین کو بھیج کر اس کا مددگار پیدا کر دے گا۔
لیکن اگر ایک پورا جتھا ہو، پورا فرقہ ہو، پورا مذہب ہو، پوری جماعت ہو، پوری قوم ہو، پورا گروہ ہو، پورا محلہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو تو اللہ کی ان پر لعنت برستی ہے۔ بندہ اکیلا ہے، جماعت کے مقابلے میں فرد واحد ہے، لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس کے دین سے پیار ہے اور اس کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے بندے کے دل پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی۔ اگر آپ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان، اگر آپ علامہ فضل حق خیر آبادی، اگر آپ مجدد الفسانی، ان تین امت مسلمہ کے شہزادوں کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان تینوں میں ایک وصف مشترک نظر آئے گا، کامن نظر آئے گا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ جتنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار تھے، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یہ بیزار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے ظالم ترین بادشاہوں کے سامنے دین اکبری، دین الہی ایجاد کرنے والے بہت بڑے حکمران کے سامنے مجدد الفسانی اعلاء کلمت الحق کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو للکار کر کہتے ہیں کہ خدا کے مذہب، پسندیدہ دین اسلام کے مقابلے میں دنیا کے کسی بادشاہ کے بنائے ہوئے دین کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو مجدد الفسانی کا یہ کارنامہ اس آیت کا مصداق ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من۔ حضرت مجدد الفسانی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس فکر و نظر میں میری جماعت چھوٹی ہے یا میرے ماننے والے کم ہوں گے یا میں اکیلا اور تنہا رہ جاؤں گا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن جب حضور کو معاذ اللہ سب و شتم کرتے تھے، حضور حسان سے کہتے تھے حسان میرے منبر پر بیٹھ جاؤ، احجل مشرکین، اور مشرکوں کو، میرے دشمنوں کو، کافروں کو، منافقوں کو زبان سے جواب دو، ان کی ہجو بیان کرو، ان کو انہی کی لینگویج میں سمجھاؤ کہ یہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، تم انہیں بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا زبان سے دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں اور گردنیں کٹوا کر اپنی جان بھی پیش کرنے والے موجود ہیں۔ تو حضرت حسان امت مسلمہ کا وہ پہلا بہترین مجاہد اور غازی ہے جو منبر رسول پر، مشکات کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتے ہیں، یقوم علیہ قائماً، وہ منبر مصطفیٰ پر کھڑے ہوتے تھے، ادب رسول کی وجہ سے حضور کے منبر پر بیٹھتے نہیں تھے، ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے مصطفیٰ کی ایسی شان بیان کرتے، ہائے ہائے ہائے، ایسی خوبیاں بیان کرتے، ایسا وصف بیان کرتے، ایسی عظمتیں اجاگر کرتے۔ کبھی تو وہ یہ کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے پیارے محبوب، یہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ساحر ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے۔ فرمایا نہ نہ، مصطفیٰ جان رحمت اتنا پیارا چہرہ کبھی کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا، آپ جیسا حسین آج تک کائنات میں کسی انسانی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھے کیسے آپ جیسا آج تک کوئی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو یہ ایک جہاد کی قسم تھی۔ میں نہیں کہتا، ایک حدیث پاک سنیے، میں نے آج جلدی جمعۃ المبارک کا خطبہ اس نیت سے شروع کیا کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبات میں کہا تھا کہ ہم اس مہینے کے آخر پر مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سیرت پر بیان کریں گے۔ اب چونکہ سفر المظفر کا مہینہ جلدی سے جا رہا ہے، 25 سفر المظفر کو اعلیٰ حضرت کا، اور دیگر روایات میں کسی میں 28 میں اور کسی میں کسی اور روایت کے مطابق، بہرحال اسی مہینے میں ہی حضرت مجدد الفسانی کا بھی یوم وصال ہے۔ تو میں نے یہ چاہا کہ آج دونوں کی سیرت کو مختصراً آج کے جمعے میں سمپ کر دوں تاکہ آنے والا جمعہ ہم ماہ نور اور محمد مصطفیٰ حضور پر نور کے ذکر میں انشاءاللہ
استقبال ربیع النور میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ پڑھیں گے، وہ سنیں گے۔ آج ذرا سمجھیے گا بات کو، یہ آیت کریمہ کے تحت میں مجدد الفسانی علامہ فضل حق خیر آبادی اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان کا وہ وصف ممتاز بتانے لگا ہوں، جس کی وجہ سے یہ بھی وقت کے عالم ہی تھے، فاضل ہی تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، پرہیزگار تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو سامنے لائبریری میں اعلیٰ حضرت کے نوکے قلم کا شاہکار 30 جلدوں پر مشتمل، ہزاروں صفحات پر مشتمل، کئی 100 فتویٰ کا جو ہے وہ مجموعہ فتاوی رضویہ شریف جو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے وہ موجود ہے، لیکن میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ فقہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کسی صاحب فن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح احمد رضا کو فن شاعری میں بھی بڑا مقام حاصل تھا۔ میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ شعراء کے مقام میں ان کو صف کس میں ان کو حصہ ملتا ہے، میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ احمد رضا کو الجبرا کتنا آتا تھا، وہ ریاضی کتنے جانتے تھے، کیونکہ یہ سارے علوم و فنون ہیں۔ احمد رضا کو 56 کے قریب علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی، لیکن میں ان میں سے کسی ایک فن پر بھی بات نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں ان فنون میں سے کسی فن کا ماہر نہیں ہوں۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے بندے مخصوص ہیں، اس فن پر وہی گفتگو کر سکتا ہے۔ اب یوں سمجھے علم طب پر کوئی حکیم یا ڈاکٹر ہی تبصرہ کر سکتا ہے، تو اسی طرح بلا تشبیہ و مثال میں احمد رضا کے 56 علوم میں سے کسی علم پر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن احمد رضا کے ایک وصف اور ایک خوبی جس میں وہ مجدد الفسانی کی غیرت کا بھی امین ہے، جس میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی جرت کا علم بردار ہے، جس میں سید کفایت علی کافی کے مجاہدانہ کردار کا امین اور وفادار ہے، اور وہ احمد رضا کا عشق رسول ہے۔ میں اس عشق رسول کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وجہ اور ریزن یہ ہے کہ عشق رسول کوئی فن نہیں ہے کہ اس پر وہی لب کشائی کر سکتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو، کیونکہ عشق رسول حاصل کرنے اور کمانے سے نہیں آتا ہے، یہ دربار مصطفیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ عشق رسول کوئی فن نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ فن کمائے تو اس میں ماہر ہو جائے گا۔ جب میں نے تاریخ کو پڑھا میں تو ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ عشق مصطفیٰ تو ایسی کیفیت کا نام ہے، ایسے ذوق کا نام ہے، ایسی ورفتگی کا نام ہے، ایسے جذب و جنون کا نام ہے، ایسے عشق کا نام ہے کہ اس منزل میں ایسے لوگ بھی آئے جو سرے سے کبھی علم کی وادیوں میں داخل ہی نہ ہوئے تھے، لیکن غازی علم الدین شہید ایسے جب عشق کی راہ پر چلے تو رب کعبہ کی قسم آج وہ البیرونی اور الفارابی سے بھی آگے نظر آتے ہیں، کیونکہ عشق رسول یہ فن نہیں ہے، یہ بندے کی دلی کیفیت کا نام ہے۔ یہ درخانہ دا منڈا بیٹھا ہوئے نا وہ دل وچ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کانسٹیبل ہو ممتاز قادری، اللہ چاہے تو اپنے محبوب کی محبت کی ورفتگی اسے بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن میں احمد رضا کے عشق کا آپ کو کیا بیان کر سکوں، میں مجدد الفسانی کی محبت رسول آپ کو کیا سناؤں، میں علامہ فضل حق خیر آبادی کی دین سے محبت کیا سناؤں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو آگے کر دیا۔ آئیے چند مثالوں سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق، سید الشہداء امیر حمزہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر کثیر صحابہ کرام جنہوں نے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی اولادیں، اپنے بھائی، اپنے خاندان تک ناموس رسالت پر قربان کر دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی جس میں ابنا کا، اخوان کا، عشیرتا کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، اولاد کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے بیٹوں کو بھی جنگ میں بلا کر کہا آ
सामने आज तू अल्लाह और उसके रसूल का गद्दार है, तुझे मैं पीछे करता हूं, मोहब्बत रसूल को आगे करता हूं। इसी तरह हजरत उमर फारूक आजम अपने सगे मामू हशाम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने उसकी गर्दन काट कर कदमों में रखकर बताता है, आका हम वो हैं जिन्होंने ज़बानी कलिमा नहीं पढ़ा, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने जैसे हमारी जुबान पर कलिमा तैयबा जारी किया है, हमारे दिलों पर भी उसकी मोहर लगा दी है। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का तकादा यह है कि मैं अपने सगे रिश्तेदार मामू को भी ना देखूं। हजरत अबू उबैदा बिन जराह अपने सगे भाई का सर काट देते हैं। हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा अमीर हमजा और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा उतबा व शैबा को वासिल बिन नार करते हैं। जमाने वालों को ये बताते हैं कि ये उनके करीबी तरीन रिश्तेदार थे, पर जब बात आती है ना अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की, दीन की अजमत और सरबुलंदी की, तब अपनी रिश्तेदारियां, अपने बहन भाई, माँ बाप नहीं देखे जाते, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हुर्मत को देखा जाता। तो अल्लामा फजले खैराबादी ने अपने चचाजाद रिश्तेदार, जिसने तकवीयतुल ईमान जैसी जो है ईमान को ढाने वाली किताब लिखी थी, उस शाह इस्माइल को 3 मुनाजरों के अंदर ललकारा। ये नहीं देखा कि ये तो रिश्ते में मेरा चचेरा लगता है, उन्होंने कहा सब बरादरियां, सब रिश्ते एक तरफ हैं। जिस नबी का हमने कलिमा पढ़ा है, ये माँ बाप बहन भाई चचा जात तो क्या लगते हैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कि या रसूल अल्लाह हमने आपका कलिमा पढ़ा है, हमने उन सहाबा की सीरत से ये सबक सीखा है कि अल्लाह और उसके रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखनी है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखनी है। रब ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, ला तजिदु कौमन, महबूब ऐसी कौम तेरी उम्मत में नहीं आ सकती, ऐसी कौम तेरी उम्मत में नहीं आएगी, तू नहीं देखेगा। मेरा ईमान है, मेरे नबी चश्मे बिसारत से आज भी अपने गुंबद खजरा से अपनी उम्मत को देख रहे हैं। तो हुजूर को रब ने फरमाया, महबूब तू ऐसी कौम नहीं देखेगा कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हों और फिर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को अपना दोस्त समझने वाले हों। तो मेरे भाइयों, मुजद्दिद का काम ही यही होता है कि दीन के अंदर जो बिदआत पैदा कर दी जाती हैं, जो खुराफात पैदा कर दी जाती हैं, दीन में जो झूठी बातों की अमेज़श कर दी जाती है, उसमें जो खरे खोटे की अमलगमेशन कर दी जाती है, अल्लाह हर सदी में 100 साल बाद एक बंदा ऐसा भेजता है। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, नबी मुकर्रम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रास कुल्ली मिअत सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमाया अल्लाह हर 100 साल बाद एक फर्द ऐसा मेरी उम्मत में भेजेगा कि जो इस उम्मत के अंदर मुर्दा सुन्नतों को फिर से जिंदा करके दिखा देगा। और उसकी शान क्या होगी, आइए जरा हदीस सुनिए ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-मिस्वर अन अबी राफिइन अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन नबिय्यिन बअसहुल्लाहु फी उम्मतिन कबली इल्ला काना लहू हवारियून व असहाबुन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से हजरत अबू राफे और उनसे अब्दुर्रहमान इब्न मिस्वर बयान करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत वालों जरा गौर से सुनना। फरमाया मा मिन उम्मतिन, किसी भी उम्मत में अल्लाह ताला ने नबी नहीं भेजा, मा मिन नबिय्यिन फी उम्मतिन बअसहुल्लाहु फी उम्मतिन, अल्लाह ने किसी भी उम्मत में कोई नबी नहीं भेजा कबली, मुझसे कबल, यानी मुझसे कबल अल्लाह ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा कि जिसके लिए काना लहू हवारियून व असहाबुन, जिसके लिए उसकी उम्मत में उसके मददगार या उसके अंसार अल्लाह ने पैदा ना फरमाए हो। गोया हदीस का तर्जुमा ये बना, हुजूर फरमाते हैं मुझसे कबल जितने भी अंबिया आए, अल्लाह ने हर नबियों के हवारियून व असहाब,
انصار و مددگار پیدا فرمائے جو اس نبی کے دین کی سربلندی کے لیے اس نبی کی سنتوں کو آگے بڑھاتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ سنیے، مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم نے فرمایا یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ حضور نے فرمایا وہ اپنے نبیوں کے طریقے کو لیتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اپنے نبی کے ہر حکم پر قربان ہونے کو تیار ہو جاتے تھے۔ فرمایا ایسے ہی میری امت میں اللہ ایسے کامل لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو میرے طریقے پر چلنے والے ہوں گے اور میرے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ثم انہا تخلف من بعدها خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ فرمایا اے میرے صحابہ، پھر ان سارے نبیوں کی امتوں میں جب وقت گزرتا رہا تو ایسے بدبخت لوگ آ گئے، ایسے جاہل آ گئے، ایسے ناخلف آ گئے، ایسے ہنجار آ گئے کہ جنہوں نے یقولون ما لا یفعلون، وہ کام شروع کر دیے کہ جو کام وہ اپنی زبان سے مانتے تو نہیں تھے لیکن چھپ چھپ کر اللہ کے دین کو ڈھانے کے لیے بدکاریاں کرتے تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسی بدکاریاں شروع کر دی جن کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ تو فرمایا ایسے ہی میری امت میں بھی کچھ بدبخت آئیں گے جو اس امت کی سنتوں کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ڈھانے کی کوشش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بہتان بازی کریں گے، اپنی کتابوں میں جھوٹوں کی برمار کریں گے، انتہا تو یہ کر دیں گے کہ معاذ اللہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جو جب اس طرح کے بدبخت لوگ آ جائیں گے، نبی مکرم نے فرمایا، مسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ وہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ وہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جب ہر نبی کی امت میں ایسا معاملہ ہوتا آیا ہے کہ نیکوں کے بعد بدکار پیدا ہوئے، پھر ان بدکاروں کو راہ راست پر لانے والے ایسے مجاہد اور غازی بھی آئے کہ فمن جاہدہم بیدہ، جو ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا، فہو مؤمن، وہی کامل ایمان والا ہوگا۔ فرمایا ومن جاہدہم بیدہ، وہ بھی مومن ہے، ومن جاہدہم بلسانہ، فرمایا جو ہاتھ سے جہاد نہ کر سکتا ہو، حضرت حسان کی سنت پر ادا کرتے ہوئے نبی اور اس کے دین کی عظمت اور وصف اور خوبیوں اور اللہ کی توحید کا زبان سے اگر بیان کرے اور دین کی جو ہے وہ احیاء کے لیے اسے پھر سے زندہ کرنے کے لیے اپنی زبان کو چلائے گا، فرمایا نبی مکرم نے وہو مؤمن، اور فرمایا جو اس سے بھی کم درجے میں ہو، ہاتھ سے بھی جہاد نہ کر سکتا ہو، زبان سے بھی کسی کو نہ روک سکتا ہو، ومن جاہدہم بقلبہ، جو دل سے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانتا ہو اور اللہ رسول کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتا ہو، فرمایا وہو مومن، وہ بھی مومن ہے، اسے بھی بروز قیامت مجاہدوں کے درجے میں اٹھایا جائے گا کہ اس نے اتنا جہاد تو کیا نا کہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کے بے ادبوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا اگر کوئی ان تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں بھی نہ ہوا تو فرمایا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، صرف رائی کے دانے جتنا ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ مجدد الف ثانی کا جہانگیر کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے، دین الہی ایجاد کرنے والے کے سامنے اپنے ہاتھ میں مصطفیٰ کی قرآن و سنت کو لے کر کھڑے ہو جانا اور یہ بتانا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ حضرت مجدد الف ثانی کا مجاہدانہ کردار ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کرنا، یہ جہاد قلبی بھی ہے، یہ جہاد لسانی بھی ہے، یہ جہاد ہاتھ والا بھی ہے۔ اسی طرح اس امت میں بڑے مجاہد و غازی آئے، لیکن جب زمانہ آتا ہے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان کا، یہ خاندانی رئیس زادہ ہونے کے باوجود ان کے آباء و اجداد خاندانی رئیس تھے، کوئی غریب ملا نہیں تھا کہ جس نے اپنے دین کو بیچنے کے لیے ایک روٹی پر دین کا سودا کر لیا ہو۔ یہ تو اتنا بڑا رئیس زادہ تھا کہ حضرت نقی علی خان اور رضا علی خان جو علم و فضل کا گھرانہ تھا، ان کی سرزمینوں پر چلنے والے لوگ
فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی سرزمین پر آ گئے ہیں، لیکن اتنا بڑا رئیس زادہ ہونے کے باوجود یہ امام احمد رضا خان اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کے لیے امیر ہونے کے باوجود بھی اسلام میں غریبی کو اپنے لیے اختیار کر لیتا۔ اور مجدد الفسانی کا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا، علامہ فضل خیر آبادی کا، سید کفایت علی کافی کا، خواجہ دائم الحضوری قصوری کا، حضرت بلے شاہ قصوری کا، خواجہ شاہ سلیمان توسری کا، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کا، خواجہ نور محمد مہاروی کا، داتا گنج بخش علی اجمیری کا، معین الدین اجمیری کا، قطب الدین بختیار کاکی کا، فرید الدین کا، نظام الدین والملت والاولیاء کا، تاجدار گولڑا مہر علی شاہ کا ایک ہی پیغام تھا کہ جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ احمد رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا میرے بھائیوں، میں کل ایک جگہ پر تقریر کرنے گیا، وہاں مجھے ایک سید زادے کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ انہوں نے جو جملہ بولا میں وہ کنکلوژن سنٹینس دے کر اختتام کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا آج کے دور میں اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کا پیروکار ہو، حبدار ہو، محبت کرنے والا ہو تو کہا ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ وجہ وہ بتا رہے تھے، کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کی محبت کا دعویٰ کر کے پس پردہ حضور کے اہل بیت سے اس کے دل میں دشمنی اور بغض ہو۔ فرمایا آج کے دور میں اگر کوئی مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے کہ مولا علی کی محبت میں اس کی آڑ میں حضور کے کسی بھی صحابی کے لیے اس کے دل میں بغض ہو۔ فرمایا لیکن اگر کوئی احمد رضا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت اور حضور کی ساری ازواج مطہرات اور حضور کی امت اور حضور کے پیارے دین پر چلنے کے لیے اپنا عقیدہ ویسا بنا لیتا ہے جیسا احمد رضا نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا ہے، تو کہا نہ وہ خارجیت کے طوفان کا شکار ہو سکتا ہے، نہ وہ رافضیت کے طوفان کا شکار ہو سکتا ہے، نہ نسبیت کا سیلاب اسے بہا کر لے جا سکتا ہے۔ احمد رضا کی فکر ہی صرف اور صرف پیار والی ہے، محبت والی ہے، عشق والی ہے، ورفتگی والی ہے، ہر ایک کے ادب و احترام والی ہے۔ یہی بات تھی کہ احمد رضا نے نعرہ مستانہ بلند کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا حضور کے سارے صحابہ ہمارے لیے آسمان ہدایت کے ستارے اور حضور کے سارے اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے، کشتی نوح کی مثال، ان کی محبت میں آنے والا ہر قسم کے طوفان سے بچ جائے گا۔ تو فرمایا جو اس فکر سے ہٹ جاتا ہے، کوئی فقط ابو بکر صدیق کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی فقط مولا کائنات کا نعرہ لگاتا ہے، فرمایا احمد رضا کا ماننے والا، مجدد الفسانی کا ماننے والا، سید کفایت علی کافی کا ماننے والا پھانسی کے پھندے کی طرف بھی جا رہا ہو نا تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے صحابہ کو مانا تو اہل بیت کو چھوڑا، میں نے اہل بیت کو مانا تو معاذ اللہ صحابہ کو چھوڑا، میں نے تو صرف اللہ کا فرمان مانا تو حدیث چھوڑی۔ آج ایسے بھی نیچری اور دہریے اور بدبخت حدیث کے منکر بھی آ گئے ہیں جو رسول اللہ کے فرامین کا بھی سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو احمد رضا کا ماننے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ و اہل بیت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سید کفایت علی کافی کی طرح جب پھانسی کے پھندے کی طرف بھی جائے گا نا تو یہ اعلان کرے گا زمانے والوں مہر علی نے سچ کہا تھا، مہر علی اے جھوک فنا دی، دائم قائم ذات خدا دی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں
ایسے علماء کے ساتھ پیار کرو، یہ ہمارے محسنین ہیں، انہوں نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے سینہ سپر ہو کر انگریز کی توپوں کے سامنے بھی اپنے سینوں کو بمبوں سے اڑانا تو گوارا کر لیا، لیکن نبی کے دین اور ان کی عظمت اور اللہ کی توحید اور اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی ہے۔ تو الحمدللہ ہم فکر رضا کے ماننے والے، مجھے الحمدللہ میری 32 سال عمر ہے اور کم و بیش مجھے 14 سال ہو گئے پورے پاکستان میں فی سبیل اللہ رضائے الہی کی نیت سے فکر رضا اور فکر تاجدار گولڑا اور مجدد الفسانی اور شیر ربانی اور دائم الحضوری قصوری اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، تابعین اور تبع تابعین کی عقیدے کا پرچار کرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نوٹوں پر بک کر آتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے وہ سناتا ہے جو میزبان محفل چاہتا ہے، اور جو احمد رضا کی طرح بے دام ہی بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ تو الحمدللہ ہم اپنے کریم کے گدا ہیں، ہم بیکاری نہیں ہیں کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے دین کو بیچ دیں گے۔ آپ پاکستان کے کسی علاقے میں بلائیں، میں انشاءاللہ اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے کرایہ لگا کر رضائے الہی کی نیت سے آؤں گا۔ آپ کے علاقے کے کسان سے لے کر اعتزاز احسن جیسا بیوروکریسی لیول کا سیاستدان بھی بیٹھا ہوا تو اسے اپنی زبان سے یہ ماننا پڑ جائے گا کہ احمد رضا کے غلاموں کا اگر یہ حال ہے تو بریلی کے شاہ کا کیا کردار ہوگا، اس دور میں امت مسلمہ میں مجدد الفسانی کا کیا کردار ہوگا۔ تاجدار گولڑا مہر علی شاہ نے بادشاہی مسجد میں کان دجال کو جب پکار کر کہا تھا کہ تو مجھے کہتا ہے قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، کاغذ رکھ، اس پر قلم رکھ، میں بھی رکھتا ہوں کاغذ، اور اس پر قلم ہاتھ نہیں لگانا، علی کا بیٹا، نبی کا بیٹا سوکھی لکڑی کے قلم کو آنکھ سے اشارہ کرے گا، اور یہ وہی لکڑی ہے جو نبی کی دعوت کو سن کر امام شرف الدین بصیری نے لکھا وَجَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہا انسان تو انسان، بے زبان درخت کو بھی اگر حضور کسی صحابی کے ہاتھ پیغام بھجواتے تھے نا تو تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، تو حضور کی دعوت کو سنتا ہوا جاءت لدعوتہ الاشجار، درخت بھی آتے تھے ساجدتاً، سر جھکاتے ہوئے اپنے دل سے محبت میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے اور زمانے والوں کو بتاتے تھے کہ ہم ٹانگوں کے بغیر ہو کر مصطفیٰ کی دعوت پر آ جاتے ہیں۔ مسلمان تو کیسا مسلمان ہے، اللہ نے تجھے ٹانگیں بھی دی ہیں، اور جب آذان کی آواز آتی ہے اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول سن کر تو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح سن کر کیوں مسجد میں نہیں آتا ہے؟ اے کاش بے زبان ان درختوں سے ہی سبق لے لیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، عشق محبت کا جو پیغام ہے وہ ہمیں تاجدار بریلی نے اور امت کے سارے مجددین نے دیا ہے۔ تو آج کے اگر پرفتن دور میں اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، ادھر ادھر مت دیکھو، قرآن و حدیث کے ان سچے وفاداروں کے ساتھ پیار کرو، ان کی سیرت پڑھو، ان کے عقیدے کو پڑھو، انہوں نے قرآن و حدیث سے آپ کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ احمد رضا تاجدار بریلی کا محبت کرنے والا، چاہنے والا اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں میں ہوگا۔ جب قبر میں جائے پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے تو کہہ دینا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علیہ الا البلاغ۔